آج 8 مارچ کے توسط سے دنیا بھر کے جو خودکار خواتین ہیں، عورتیں ہیں، جو دنیا بھر میں ظالم اور قابض کے خلاف اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا، عمر بھر جدوجہد کیا، ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ہم بلوچ فیڈریشن کے قائدین آپ کو آج کی پریس کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے موقف کو، بیانیہ کو اپنے ادارے کے ذریعے عوام کے وسیع طبقوں تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائیں۔ معزز صحافی حضرات، 21ویں صدی کا آغاز عالمی سرمایہ داری معیشت کے زوال کا صدی ثابت ہوا، جس سے دنیا بھر میں سیاسی عدم استحکام اور سماجی خلفشار نے جنم لیا۔ عالمی سرمایہ کے ٹھیکیدار ریاستہائے متحدہ امریکہ کے 2008-7 میں مالیاتی کریش نے یورپ سے لے کر افریقہ تا مڈل ایسٹ تک ریاستوں کے پرچے بکھیر دیے۔ آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ سے لے کر 2011 کے عرب اسپرنگ کی تحریکیں آج بھی اتار چڑھاؤ کے ساتھ اپنا وجود رکھتی ہیں، جو موضوعی عنصر کی عدم موجودگی کی بنا پر کسی انقلابی منطقی انجام تک پہنچنے سے گریزاں ہیں۔ لاطینی امریکہ اور یورپ میں بھی مسلسل انقلاب اور رد انقلاب کشمکش میں ہیں۔ جنوبی ایشیا میں بحران کے اثرات براہ راست بڑھ چکے ہیں۔ معاشی پستی کے شکار پسماندہ ریاستیں پہلے سے غیر مستحکم کیفیت میں تھیں۔ عالمی بحران نے تعداد میں نئے اضافے کیے ہیں۔ گراں قدر صحافی حضرات، آج کی سرمایہ داران دنیا جو لوٹ مار کی آپسی مقابلہ بازیوں کے اصولوں پر قائم ہے، اس نظام کے اندر متضاد مفادات پر مبنی آپسی چکشوں کا سر اٹھانا ایک ناگزیر حمل ہے، اور یہ حقیقت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو زیادہ واضح کر رہی ہے۔ آج عالمی دنیا کے منظرنامہ پر جنگوں میں تیزی اضافہ اسی تسلسل کی ہی پیداوار ہے، جہاں ایک طرف یوکرین کے اندر امریکہ اور نیٹو یوکرین عوام سے زیادہ روس کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہی ہے، تو دوسری طرف عام یوکرینی عوام کی زندگیوں کو جنگی اکاڑا بنا کر ان کی زندگی کے الہمے کو زند و مرگ کے مابین مسلسل جدوجہد میں تبدیل کر دیا ہے۔ جہاں امریکہ اور نیٹو فورسز نے عالمی سرمایہ دار نظام میں اپنی مرکزی سامراجی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ طور پر روس کو اس کی دہلیز پر جنگوں میں گھسیٹ کر خطے میں نیٹو کا امریکہ اور برطانوی لیڈرشپ میں دوبارہ منظم کرتے نہ صرف امریکی فوجی اور سیاسی اثر کو مسلسل بڑھا کر روس جیسی ابھرتی سیاسی اور معاشی قوتوں کا راستہ روک کر انہیں کمزور کرنے اور راستہ روکنے کی کوشش میں ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی طرف سے یہی پالیسی چائنا جیسی معاشی اور سیاسی قوتوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، جہاں امریکی فوجی قوتیں یوکرین اور جارجیا میں روس کو ایک مسلسل نہ تھمنے والی جنگ کا حصہ بنا چکے ہیں۔ وہی امریکہ چائنا کے برخلاف تائیوان میں بھی یکساں پالیسی پر عمل پیرا ہے، تو دوسری جانب امریکہ خطے میں ابھرتی ہوئی جنگوں کے سبب عدم تحفظ کے ماحول اور یوکرین جنگ سے پیدا ہونے والے انرجی کے بحران نے یورپی یونین کے ممالک کو مجبور کر چکا ہے کہ وہ خطے میں اپنے اثر رسوخ کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کی 3 نیٹو فارمولہ کا حصہ بنے، جو یورپین نیٹو کی صورت میں روس کے خلاف مورچہ دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری کا قیام اوکس طرف انڈو پیسفک ریجن میں چائنا کے برخلاف آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے سربراہی میں لایا گیا، جو پیسفک نیٹو کے طور پر چائنا کے خلاف کار فرما ہے۔ یکساں قسم کی فوجی صف بندیوں اور اتحاد کی پالیسی پر امریکہ اپنے دیگر عرب اتحادی ممالک اور اسرائیل کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں ایران کے بڑھتے اثر رسوخ کو ختم کرنے اور امریکہ اجارہ داری کو برقرار رکھنے کے لیے کار فرما ہے۔ غزہ اور لبنان میں اسرائیل اور دوسری جانب حزب اللہ اور حماس کی سربراہی میں ایک نہ تھمنے والے جنگ کا آغاز ہو، یا امریکہ اور یمنی ملیشیا کے درمیان بحیرہ حمر میں مسلسل فوجی کشیدگی اور حالیہ دنوں میں امریکہ کی طرف سے شام اور عراق میں 80 کے قریب اہداف کو باقاعدہ طور پر فضائی بمباری کا نشانہ بنانا اسی تسلسل کی ہی قریب ہے۔ امریکہ عالمی سرمایہ داری کے واحد چیمپئن کے دعویٰ کو نیٹو طرز کے فوجی الائنسز اور دنیا کے محکوم اقوام کو ایک نئی عالمی جنگ کی طرف دھکیلنے پر پرامید اور عمل پیرا دکھائی دے رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، جہاں ایک طرف سامراجی قوتیں محکوم دنیا پر قبضہ کیلیت کے لیے فوجی طور پر محکوم اقوام کی سرزمین پر ایک دوسرے کے خلاف فوجی طور پر صف بندی ہے، عالمی سرمایہ دارانہ نظام میں معاشی عدم استحکام بھی تیزی سے بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ افراطی زر، مہنگائی، بے روزگاری اور زندگی کی بنیادی سہولیات سے 1 ارب کے قریب دنیا کی آبادی آج غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، جبکہ عالمی قوتیں ان سنجیدہ مسائل کو حل کرنے کی بجائے جنگی تنازعات کو تیز کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہو کر مزید محکوم اقوام کی زندگی کو جہنم بنانے کے لیے کمر بستہ ہے۔
جہاں ایک طرف سامراجی بحرانات کے سبب سرمایہ دار نظام کی اصل وحشت اور کمیونگی کو تمام تر دنیا کے سامنے عیاں کیا ہے، تو دوسری جانب ان بحرانات میں اضافے نے محکوم اقوام اور طبقات کا مزاحمتی سب بندیوں کا حصہ بن کر اس انسان خوش نظام کے خلاف جدوجہد ایک ناگزیر عمل ہے، اور دنیا کے تمام جمہوری قوتیں اس عمل کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے فلسطین سے لے کر لبنان تک اور لبنان سے لے کر کردستان ہو یا بلوچستان مسلسل عوامی تحریکات کے ذریعے جنگی ہولناکیوں کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کر رہی ہے، اور ان اقوام کے لیے موت کا پیغام لانے والی قوتوں کے خلاف باعزت، برابر، پرامن اور مزاحمت کے پروگرام لیے برسر جدوجہد ہے۔ محترم صحافی حضرات، پاکستان اس وقت معاشی و سیاسی عدم استحکام کی شکنجوں میں بری طرح پھنس چکی ہے، جہاں اہم ریاستی اداروں، عدلیہ، ملٹری، پارلیمان وغیرہ انتظامی امور میں آسیب کا منظر پیش کر رہی ہے، جس کی بالواسطہ اثرات بلوچستان پر پڑ رہی ہے۔ نیز اس ادارہ جاتی بحران نے استعماری قوت کے لیے مزید شفافیت کی راہ ہموار کی ہیں، جس میں لاپتہ افراد کے کیسز میں شدت کے ساتھ اضافے، مسخ شدہ لاشیں ریاستی بوکراٹ کی ترجمانی کرتی ہے۔ اس کے برعکس ریاستی مظالم پر عوامی تحریکوں کا ابھار نیک شگون ہے، مگر افسوس کہ اس کے موضوعی بحران کی وجہ سے جس نوعیت کے فوائد عوامی تحریک دے سکتی تھی وہ نہ دے سکی۔ اس عالم میں ضروری ہو گئی ہے کہ پاکستان اور دیگر ممالک میں موجودہ مظلوم اقوام متحد ہو کر سامراجی و استعماری قوت کو شکست دے کر انسانی سماج کی تشکیل اور قوموں کے حق خدائیت کو یقینی بنائیں۔ بلوچ قوم کو جس طرح جبری طور پر اس نئے ریاستی ڈھانچے میں گھسیٹا گیا، اسی طرح ڈنڈوں کے زور پر حاکم قوم کی کلچر، ادب، زبان کو تعلیم و تہذیب کو مسلط کرنے کے لیے غیر انسانی مشق کی جا رہی ہے، جس کے خلاف بلوچ کا فطری رد عمل مسلسل جاری ہے۔ صحافی برادری، بلوچ اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل وہ تنظیم ہے جو نوجوانوں کو اکیڈمک تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے ساتھ قومی و انقلابی شعور عطا کرنے کی جتن 1967 سے کرتی آ رہی ہے، کیونکہ آج دنیا بھر کی طرح بلوچ سماج میں بھی غیر یقینی کی کیفیت پائی جاتی ہے، بلکہ محکومی کی طویل تاریخ نے سماج کو بری طرح تاراج کر دیا ہے۔ نوجوان اجتماعی کاس سے کنارہ کش ہو کر انفرادیت پسندی کی مہلک رجحانات کے شکار ہو چکے ہیں، مگر اس سب کے باوجود بی ایس او کے نوجوان مقدس تنظیم کی اٹھائی ہوئی تحریک کو لے کر گامزن ہیں تا وقت کی فتح کی منزل تک پہنچا نہ جائے۔ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے بی ایس او کا 23واں قومی کانسیشن 2 تا 3 مارچ کو سابقہ چیئرمین چنگیز بلوچ کی زیر صدارت شال میں منعقد ہوا، جس کی تقریب البرداری 4 مارچ کو کوئٹہ پریس کلب میں منعقد ہوئی۔ معزز صحافی حضرات، بی ایس او کے 23ویں قومی کانسیشن میں عالمگیر معاشی و سیاسی حالات، بین الاقوامی صف بندیاں، جنوبی ایشیا کے بدلتے حالات اور مادر وطن بلوچستان پر اس کے اثرات، ماحولیاتی تبدیلی اور دیگر اہم امور پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بالخصوص تحریکوں کے تناظر میں طویل سائنسی مباحثے کیے گئے ہیں، یہاں کی تعلیم اور تعلیمی اداروں کی کیفیت کا تناظر پیش کیا گیا، طلباء سیاست اور طلباء کے مسائل پر سیر ریاست گفت و شنید کی گئی، جن کے پیش نظر مستقبل کی حکمت عملی و اہداف متعین کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں پہلے ترجیحات میں نوجوانوں کی تنظیمی نو، تعلیمی اداروں میں متشدد ماحول اور ملٹرائزیشن کا خاتمہ، طلباء یونین کی بحالی، علمی شعور اور سیاسی فضا کا قیام اور سسٹر آرگنائزیشنز کے درمیان باہمی اتفاق و اتحاد کی پالیسیاں ترتیب کی گئی۔ محترم صحافی حضرات، قومی کانسیشن کے آخری ایجنڈے میں سابقہ مرکزی باڈی کو تحلیل کر کے الیکشن کمیشن تشکیل دیا گیا، جس کے مطابق چیئرمین چنگیز بلوچ کمیشن کے سربراہ چنے گئے۔ تنظیم کی نئے کابینہ، مرکزی کابینہ اور مرکزی کمیٹی کی پوزیشن پر کونسلران نے اپنی درخواست نامزدگی جمع کی، جس کے مطابق چیئرمین جی این بلوچ، سینئر وائس چیئرمین شہباز بلوچ، جونیئر وائس چیئرمین حسیب بلوچ، سیکرٹری جنرل حسیب بلوچ، سینئر جوائنٹ سیکرٹری آصف نور بلوچ، جونیئر جوائنٹ سیکرٹری سدھیر بلوچ اور سیکرٹری اطلاعات سہیل بلوچ بلا مقابلہ منتخب ہوئے، اور مرکزی کمیٹی کی 8 پوزیشنز پر 8 کونسلران نے ہی درخواست نامزدگی جمع کی، جس کے مطابق وحید انجم، عثمان بلوچ، رخسار بلوچ، سراج بلوچ، ظہور بلوچ، ندیم بلوچ، فرید بلوچ اور بلال بلوچ بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔